یہ 4 چیزیں ہر حالت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ نمبر 1 شکر ادا کرنا اللہ کا کبھی نہ چھوڑیں، وگرنہ نعمتوں میں اضافے سے محروم ہو جائیں گے۔ جو نعمتیں ہیں ان میں کبھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس نعمت پر جتنا کوئی بندہ میرا شکر ادا کرے گا اتنی اس نعمت میں اس کو زیادہ عطا کروں گا، اضافہ ہوگا۔ اور اس کی بڑی مثالیں، اور ایک بنی اسرائیلی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ان کے صحابی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے عرض کی کہ اے پیارے موسیٰ، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے، میری ایک بات اللہ سے عرض کرنا۔ فرمایا کہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بڑا مال ہے، ہر نعمت ہے اور وافر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو عرض کرنا کہ یا اللہ اب بس کر دے، کسی اور کو دے دے جو ضرورت مند ہے، مجھے کافی ہے، مجھے یہ ختم ہی نہیں ہوتا، اتنا زیادہ ہے میرے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ کو حضور عرض کروں گا، تیری بات پہنچاؤں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک اور بندہ ملا، اور اس کو اپنا ستر، اپنا شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے بھی کچھ کپڑا نہیں تھا، کپڑا اس کے پاس نہیں تھا، بالکل بڑی مشکل سے اس نے ڈھانپا ہوا تھا، اتنا یعنی کہ افلاس تھا، اتنی غربت تھی۔ اور اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آواز دی کہ پیارے موسیٰ میری بات سنیے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے حضور ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو میرے لیے بھی عرض کرنا کہ مجھے بھی دیکھو میری حالت کیا ہے، مجھے بھی کچھ دے دے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور، جب ہم کلام ہوئے تو اب اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ تیرے 2 بندوں نے مجھے پیغام دیا تھا، اس کا جواب بھی چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک بندہ تو وہ تھا کہ وہ بندہ اس کا نام لیا اور بتایا کہ بڑی نعمتیں، وہ کہتا کہ یا اللہ بس کر دو، کسی اور کو دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، ہماری زندگی پر بڑا اثر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، اس نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کیا پیغام دیا اس کا کہ بڑا ہے مال، بڑی ہیں نعمتیں، یا اللہ بس کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ پیارے موسیٰ اس بندے کو جا کے جواب دینا کہ تو میرا شکر کرنا چھوڑ دے، نعمتیں خود ہی بند ہو جائیں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب جواب مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے بندے کا سوال رکھا کہ یا اللہ ایک تیرا بندہ یہ کہتا تھا کہ مجھے بھی کچھ دے دو، اس کے پاس تو جسم پہ رکھنے کے لیے کپڑا ہی کوئی نہیں ہے، بڑی مشکل اس نے اپنے صدر کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا کہ پیارا موسیٰ اس کو کہنا کہ میرا شکر ادا کرے، وہ شکر ادا کرے، اتنا ملے گا وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، واپس آئے۔ واپس آتے ہوئے اس بندے کو ملے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بڑی مشکل اس نے، حالانکہ اس بنی اسرائیل روایت میں ہے کہ اس نے اپنے جسم پہ ریت ڈالی ہوئی تھی، بڑی مشکل صدر کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تو وہ دور سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے، پیارے موسیٰ پیارے موسیٰ۔ فرمایا کہ ہاں میں نے اللہ کے حضور عرض کی تھی اور جواب ملا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کہا؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے یہ حکم دیا ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ وہ بڑا تعجب کی نظروں سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے لگا اور کہتا کیا ہے؟ کہتا کہ پیارے موسیٰ کیسی بات کر رہے، میں شکر کروں؟ کس بات میں شکر کروں؟ میرے پاس ہے کہ اللہ نے مجھے دیا کیا؟ نہ کھانے کی روٹی ہے، نہ جسے پہننے کو کپڑا ہے، نہ گھر ہے، کوئی چیز تو ہے نہیں، میں ایک شکر کس چیز کا ادا کروں؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے تو بات پہنچا دی۔ اب جب اس نے اتنی بات کی، تیز ہوا چلی اور اس کے جسم پر جو کپڑا یا ریت جو بھی تھا وہ اڑنے لگا۔ نہ شکری کی تو جو نعمت تھی وہ بھی جانے لگی۔ اب جب وہ اڑنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ یہ بھی بڑی نعمت تھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید روٹی ہی نعمت ہے، بھائی صحیح سلامت ہے، تندرست ہے تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، شکر ادا کریں۔
اب موسیٰ علیہ السلام جب دوسرے کے پاس پہنچے تو اس نے بھی عرض کی کہ پیارے موسیٰ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی؟ فرمایا ہاں عرض کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرے پاس اور مال نعمتیں آنا بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے تو میرا شکر کرنا چھوڑ دے۔ اس نے بڑے تعجب سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی، میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں، اللہ کا شکر کیسے چھوڑ دوں؟ اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہوئی، میں کیسے شکر چھوڑ دوں؟ نہیں پیارے موسیٰ، میں شکر اللہ کا نہیں چھوڑ، مر جاؤں گا اللہ کا شکر نہیں چھوڑ، میں تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، میں تو دن رات اللہ کا شکر کرتا رہتا ہوں کہ اتنی نعمتیں مجھے دے رکھی ہیں۔ تو پیارے موسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب تو شکر کرتا رہے گا تو یہ نعمتیں رکنے والی نہیں، یہ تیرے پاس آتی رہیں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلی چیز ہے زندگی میں، جو 4 چیزیں میں نے کہا کہ زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں، پہلی چیز شکر نہ چھوڑیں، شکر ناشکری نہ کریں۔ ناشکرہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، پاس نعمتیں ہوں بھی تو چھن جاتی ہیں۔ یہ تو بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ اس کو شکر چھوڑ دے، نعمتیں خود کم ہو جائیں گی۔ اس نے کہا شکر نہیں چھوڑ سکتا، فرمایا پھر نعمتیں بڑھتی رہیں گی، کبھی کم نہیں ہوں گی۔ اور اس کو کہا شکر کر، اس نے کہا میرے پاس ہے ہی کیا، میں کیوں شکر کروں، جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید میں ہے، یہ تو ایک عبرتناک واقعہ تھا جو میں نے بتا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے کہ شکر گزار بنو، بڑی نعمتوں کی برسات ہوگی تم پر، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز میرے بھائیو، کبھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑو، وگرنہ اللہ تعالیٰ تم سے منہ پھیر لیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حالت میں یاد رکھیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے نزدیک مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جو ذکر کرتا ہے، جو نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک کتنا بڑا فرق ہے، جیسے کہ زندہ اور مردہ کا فرق ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زندہ لوگوں میں ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کے نزدیک وہ مرے ہوئے لوگوں میں ہے، اللہ اس کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پہلی بات میں بار بار دہراتا اس لیے کہ یہ چیزیں ہمیں یاد رہیں، اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر۔ تیسری بات جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنی، اور وہ کیا ہے؟ دعا کرنا۔ دعا کرنا نہ چھوڑیں، وگرنہ قبولیت ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھنے کی بات ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ خوشی کے وقت میں اللہ کو بھولتا نہیں ہے نا، دعائیں کرتا رہتا ہے، خوشی کے، اصل بات یہ ہے کہ خوشی کے عالم میں لوگ دعا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب نعمتیں ہوتی ہیں نا بندے کے پاس، تب اللہ یاد ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی دعا کرتا ہی نہیں ہے۔ جب بیمار پڑے ہوتے ہیں، غربت گھر میں ڈیرے لگائی ہوتی ہے، پھر سارے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ خوشی کی عالم میں، خوشی کے عالم میں جو اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں جو بھی دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو بھائیو، وقت خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، دعا ضرور کرتے رہا کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرنا اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اگر ہم خوشی کے وقت میں دعائیں کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ پھر جب کبھی غم آئے گا نا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، نقصانات آئیں گی، غربت آئے گی، جب دکھوں کا سامنا ہوگا پھر روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ قبول ہی نہیں فرماتے ہیں، نہیں قبول ہوتی ہیں دعائیں۔ تو اس لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، شکر کرنا، ذکر کرنا اور دعا کرنا۔ چوتھے نمبر پر استغفار کرنا۔ استغفار میرے بھائیو اتنی بڑی ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے کہ یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا آخرت کی تمام بلائیاں استغفار میں چھپی ہوئی ہیں۔ استغفار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، جو حبیب خدا، اللہ کے محبوب ہے، وہ خود فرماتے ہیں
کہ میں ایک دن میں روزانہ 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ اس لیے استغفار کبھی نہ چھوڑیں، ورنہ نجات ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، فرمایا کہ ہمیشہ کی کامیابی اس بندے کا مقدر ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان، خوشخبری ہے کامیابی کے اس بندے کے لیے قیامت کے دن جب حساب ہوا اور جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں خوشخبری دیتا ہوں اس بندے کو، وہ بندہ کامیاب ہے جس کے نامہ اعمال میں قیامت کو استغفار زیادہ نکل آیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، دنیا کی نعمتیں بھی اللہ عطا فرمائیں گے اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارا مقدر بن جائے گی اگر ہم نے استغفار کو لازم پکڑ لیا۔ جتنا ہو سکے، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا۔ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی یہ استغفار کی کافی ساری دعائیں ہیں، کافی ساری، لیکن کم از کم استغفر اللہ یہ جملہ تو ہماری زبان پہ عام ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں بخشش چاہتا ہوں، اللہ کے ذریعے یہ دعا کرتا، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ چار چیزیں بار بار کہہ رہا ہوں۔ نمبر ایک شکر ادا کرنا، نمبر 2 ذکر، نمبر 3 دعا، نمبر 4 استغفار۔ یہ 4 چیزیں زندگی کا حصہ بنا لیں، کبھی نہ چھوڑیں، دنیا بھی بڑی پرسکون اور آخرت بھی کامیابی کے ساتھ گزرے۔